بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ بات شروع کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اسلامی معاشرہ اگر قائم کرنا ہے اور اسلام کے ان احکامات پہ تو تمہیں اس معاملے میں جہاد کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اللہ کے راستے میں لڑائی کی بھی، تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اس کو یہاں سے شروع کر رہے ہیں اور مفسرین کے مطابق یہ پہلی آیت ہے جو کہتے ہیں کہ نازل ہوئی ہے جہاد کے بارے میں، لیکن زیادہ صحیح رائے ان مفسرین کی ہے جو سورہ حج کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون، اور اللہ کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے اب جہاد کرنے کی ان لوگوں کو ظلموا جن لوگوں پر بڑا ظلم ہوا ہے، 13 برس مکہ مکرمہ میں رہ کے اور بالکل پیس دیے گئے اور وہ خون اور آگ کے دریا سے گزر کے نکلے تھے اور ہجرت انہوں نے کی تھی۔ اللہ نے فرمایا اب ہم اجازت دیتے ہیں، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ پہلی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا وقاتلوا، اور جہاد کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو لوگ تم سے لڑنے کے لیے آئیں، الذین یقاتلونکم جو لوگ تم سے لڑنے کے لیے آئیں۔ یہ حکم دیا پہلے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اس کے بعد 3 شرطیں اللہ نے لگائی ہیں۔ پہلی 2 شرطیں تو یقاتلونکم سے معلوم ہوتی ہیں کہ مطلب جنگ کا آغاز کفار کریں، لڑنے کے لیے وہ آئیں، یہی فرمایا نا جو تم سے لڑنے آئیں، تو جو آتے ہی نہیں لڑنے ان سے کیوں لڑیں؟ ایک شرط تو یہ ہو گئی کہ جو تم سے لڑنے آ رہے ہیں ان سے تم نے بھی لڑنا ہے، اور دوسرے یہ کہ ان سے جہاد کرنا ہے جو تم سے لڑ رہے ہیں، اور وہ براہ راست لڑ رہے ہیں، میدان جنگ میں آئے ہوئے ہیں، حربی کافر ہیں تو بھی، اور ان کو اگر کوئی سپورٹ کر رہا ہے بیک پہ بیٹھ کے تو اس سے بھی، کیونکہ وہ بھی حربی کافروں میں شمار ہے۔ دونوں چیزیں آ گئی۔ کافروں میں ہمیشہ فرق کرتے رہنا چاہیے، حربی کافر قرآن اور حدیث اور فقہ اسے الگ بتاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرے کافر جو عام ہوتے ہیں انہیں الگ بتاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ عام مسلمانوں نے جب سے یہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جذبات میں بہہ کے ہر آدمی نے فتویٰ دے کہ جی یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے۔ حربی کافروں سے صرف لڑنا جائز ہوتا ہے، دوسرے کافروں سے لڑنا جائز ہی نہیں۔ ایک مملکت ہے، اس کے باشندے ہیں، شہری ہیں، ان کو کس بنیاد پہ آخر جا کے مارا جائے اور قتل کیا جائے؟ اگر محض کفر کی وجہ سے قتل جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر یہ کیوں فرما دیا تھا کہ جا رہے ہو تو خیال کرنا عورتوں کو نہیں قتل کرنا اور بچوں کو نہیں قتل کرنا اور ان کو بھی نہیں قتل کرنا جو اپنی عبادت گاہوں میں خدا کی عبادت کر رہے ہیں؟ سوچنے کی باتیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب پہلا لشکر بھیجا ہے تو انہوں نے 10 چیزوں سے منع کر دیا، ان کا یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جہاد کرو گے تم اللہ کی راہ میں جاؤ گے، مگر بچوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، جو تم سے لڑنے نہیں آتے یعنی عام پبلک شہری انہیں فرمایا قتل نہ کرنا، جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنی عبادت گاہوں میں انہیں قتل نہ کرنا، جو درخت پھل دیتے ہیں انہیں قتل نہ کرنا، زراعت زمینیں جو ہیں جن پہ فصلیں لگی ہوئی ہیں انہیں تم نے خراب نہیں کرنا۔ 10 چیزوں سے منع فرما دی۔ یہی حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجتے تھے منع کرتے تھے کہ جو لوگ تمہارے مقابلے میں نہیں آئے نہ قتل کرو۔ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، غالباً حنین تھا، اور ایک عورت کی لاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور ناراضگی حسرت سے فرمایا کہ اس بیچاری نے کیا گناہ کیا تھا، لوگوں نے اسے کیوں مار دی؟ اگر محض کفر وجہ ہے نا قتل کرنے کی تو آخر ان سب کو ایکسیپشن کیوں دی گئی؟
اسی لیے دوسری آیت سے دوسری شرط یہاں سے نکل آتی ہے کہ ان سے لڑائی کرو جو تم سے لڑنے آتے ہیں. ایک تو صورت یہ ہے کہ براہ راست آ رہے ہیں، ایک براہ راست نہیں آ رہے بلکہ بیٹھ پہ بیٹھ کے وہ ان کو لڑا رہے ہیں، تو وہ بھی اسی حکم میں آ گئے. دو باتیں ہو گئیں. تیسری شرط کہ ان سے نہیں لڑنا جو لوگ لڑنے نہیں آ رہے. یقاتلونکم کے اس لفظ سے تینوں چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں کہ جو لڑنے نہیں آ رہے تم بھی ان سے نہیں لڑ سکتے. اور پھر یہ فریضہ فرد کا نہیں ہے، یہ حکومت کے کام ہے. ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھ جانا. جتنی لڑائی میں حد ہے بس اس پہ رہنا. یہ نہیں ہے کہ جس نے ہتھیار پھینک دیے اب تم اس کو بھی قتل کرنے لگ جاؤ. اس نے شکست مان لی اور یہ اپنے غصے اور انتقام کی آگ میں اس کو بھی کرنے لگ جائے، یہ نہیں. یہ جہاد جو ہے اللہ نے ایسی ایسی پابندیاں اس چیز پہ لگائی ہیں کہ انسان کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے، جی جاتا ہے اس کافر کو قتل کر دے، مار دے. اللہ نے کہا وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، خبردار جو اسے چھیڑا بالکل نہیں اسے مار سکتے تم. اتنا بڑا ہتھیار اللہ نے کافروں کو دے دیا ہے. کافر سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو، فرض کر لو کہ مسلمانوں کو مارو، اور جب تم پہ مارنے لگے، فائر کرنے لگے، تم لا الہ الا اللہ پڑھ دینا. اب کیا کرے گا؟ جس بات کی بات نہیں کی شریعت نے. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو شدید الفاظ ارشاد فرمائے. جب پتا چلا کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے اور اس نے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ سباتو، میں نے دین چھوڑ دیا اپنا. اور انہوں نے کہا اچھا اب جب ہم مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں تو تم اب یہ کہتے ہو، اور پہلے تم لوگ ہمارے بڑے مخالف تھے. انہوں نے کہنا تھا اسلم تو میں نے اسلام قبول کیا، یہ نہیں کہا. دیہاتی تھا، بکریاں چلا رہا تھا. اس نے جب دیکھا ان صحابی رضی اللہ عنہ کو تو اس کا سباتو، میں اپنے دین سے ہٹ گیا، اور انہوں نے اسے مار دیا. اوفو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے اتنی تیزی سے اٹھے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اوپر کی جو چادر تھی وہ بھی پوری طرح نہیں لی اور کمر مبارک نظر آ رہی تھی آپ کی پیٹھ. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے ملتزم کی طرف اور دونوں ہاتھ جا کے ملتزم پہ بیت اللہ پہ رکھ دیے اور آپ نے فرمایا اللہم انی بریئن، اللہ یہ جو کچھ اس نے کیا ہے میں اس سے بالکل بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، میں نے اس سے نہیں کہا تھا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر قیامت میں وہ اپنا کلمہ لے کے آ گیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ اور وہ کہتے ہیں پھر تیسری بات جو بار بار میں نے بڑے دبے لفظوں میں عرض کیا، میں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو ہمیں دیکھ کے یہ بات کہہ رہا تھا، دل سے اسلام نہیں قبول کیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے فکرے کو محسوس کیا اور آپ نے کہا ہلا شققت قلبہ، پھر تو نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ دل سے کہہ رہا ہے یا زبان سے کہہ رہا ہے؟ ہلا شققت قلبہ، تم نے اس کا دل نہیں چیر لیا. اور وہ کہتے تھے مجھے اتنی شرمندگی ہوئی اس بات پہ کہ میں نے کہا کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا کہ یہ گناہ بھی دھل جاتا کفر کے ساتھ. اس لیے جہاد میں ایسی باتیں نہیں ہیں کہ انسان کے دل میں جو آئے کرتا رہے. شریعت نے سخت پابندیاں اس پہ بھی لگائی ہیں کہ انسان بہرحال انسان. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عیسائیوں سے معاہدہ ہو گیا. ترمذی کی دوسری جلد کے بالکل کتاب الجہاد میں آغاز میں ہی کہیں آتا ہے. معاہدہ ہو گیا عیسائیوں سے کہ ہم تم پہ حملہ نہیں کریں گے، اور حملہ اگلے دن جس دن معاہدے نے پورا ہونا تھا اس سے پہلی رات کو مسلمانوں کو اندازہ ہوا کہ یہ تو کسی اور موڈ میں ہے، لڑائی ہو جائے گی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا چلے جاؤ اور گھوڑے دوڑاؤ ان کی زمین. اور فوج چل پڑی. فوج جب چلی ہے ہزاروں کے حساب سے گھوڑے سرپٹ دوڑ رہے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آگے جا رہے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور چیخ رہے تھے ان کا وفان لا غدر، وفان لا غدر، معاہدوں کو پورا کرنا چاہیے، معاہدے توڑنے ٹھیک نہیں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا جب دشمن سے معاہدہ کرو تو اسے پورا کرو، اسے توڑو نہیں. اور ابھی رات باقی ہے، یہ آپ نے کیا کیا؟ ہم تو معاہدہ نہیں توڑ سکتے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رکے اور پوری فوج کو انہوں نے کہا واپس چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا اس بات سے. فوج جب فتح ہو رہی ہو اور گھوڑے دوڑا رہی ہو، اس فوج کو واپس کرنا کوئی بچوں کا کھیل ہے؟
ایک آدمی ایک لفظ نہیں بولا اور سب کے گھوڑے پھر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس لیے یہ جہاد پہ آپ دیکھتے جائیے آیات اور دیکھتے رہیے کیا کیا پابندیاں خدا نے لگائی ہیں. اپنے نفس کی حسرتوں کو کافروں پہ پورا کرنے کا نام نہیں، یہ ایک ڈسپلنڈ فوج ہے. بہت سے اصول ہیں اس کے. ارشاد فرمایا حد سے نہ بڑھنا، بس جن کو قتل کرنا ہے انہی تک. ان اللہ لا یحب المعتدین، اور لوگوں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا جو حد سے بڑھ جاتے ہیں. وقتلوہم، یہ آیت نازل کن کے بارے میں ہوئی ہے یہ بھی تھوڑا سا سن لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے آئے مدینہ منورہ سے آئے مکہ مکرمہ حدیبیہ کے معاملے میں، اور آپ نے کرنا تھا عمرہ، اور عمرے پہ روک دیے گئے. اس کے بعد والی آیات تو آ رہی ہیں عمرے کے متعلق کہ جن کافروں نے آپ کو روک دیا ان کا کیا حکم ہے، ایک. اور یہ کہ جن کافروں نے پچھلے برس روکا تھا 6 ہجری میں، اب 7 میں جب عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے، 2. اور تیسرے وہ کافر ہیں جو مکہ مکرمہ میں ہیں، مشرک ہیں، قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تم نے ان کے مقابلے میں کیا کرنا ہے. تو یہ جو پہلا گروہ سمجھ لیں آپ اسے کہ وہ لوگ جو مکہ مکرمہ کے کافر تھے